وعلیکم السلام قبلہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی انڈیا، مدھیہ پردیش. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی، حکم کریں. رمضان المبارک کی آپ کو بے تحاشا مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو بہت عزت دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حضور قبلہ، میرا ایک ذاتی مشورہ ہے آپ سے، اور میں اس مسئلے میں اصلاح چاہتا ہوں اپنی خود کی. معاملہ یہ ہے کہ حضور میں جو ہے وہ اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں اتنا علم نہیں رکھتا کہ میں آپ کی بحیثیت مناظرہ آپ کے سامنے بیٹھوں. میں حضور یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہماری جو جماعت کے بڑے علماء کرام ہیں، جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں مفتی عزت رضا خان، جن کا پوری دنیا نے علم جو ہے اس کا لوہا مانا ہے. پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے علماء جی ایسے پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں. تو قبلہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے ان لوگوں سے مطلب جیسے مناظرہ کریں، یا آپ اپنے چینل سے ان کو کہیں کہ بھائی، یہ سب مجھے جانتے ہیں بھائی، جی یہ سب مجھے جانتے ہیں اور یہ سب میری باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ان کو بخوبی پتہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، تو اس لیے وہ کبھی گفتگو نہیں کریں گے. ہاں اب قبلہ صاحب ہوتا کیا ہے یہ، ہاں اگر جماعت مخالفین کے پاس ایسا عالم ہوتا جو میری باتوں کا رد کر سکتا، وہ ابھی اس کو ضرور آگے لاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، یہ انڈیا پاکستان کے جو علماء ہیں نا، اس کو یہ سعودی عرب وغیرہ میں تو ان کو کوئی گاس بھی نہیں ڈالتا ان کے سامنے، ٹھیک ہے نا. ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے نا، کہتے ہیں یہ ان پڑھ بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے ہے بھی اسی طرح، ان کی اتنی تعلیم نہیں ہوتی. وہ جو ازہر مصر کے علماء ہوتے ہیں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں واقعا، وہ بہت اپنے فنون میں بہت انہوں نے محنت کی ہوتی ہے. سعودی عرب کے بھی اسی طرح. تو وہاں سے تو میں پہلے مناظرات بہت سارے کر چکا ہوں، وہ بھی اسی طرح بھاگ گئے سب، ٹھیک ہے نا. ابھی وہ زمانے میں انٹرنیٹ بھی تو میں نے ان کو شکست دیا. ہاں تو یہ جو ہے نا، ہماری باتوں کا رد کسی کے پاس نہیں. قبلہ اصل میں یہ بڑے جو نامور جو قداور جو بنے بیٹھے ہیں، سو کالڈ اور رہبر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں نا وہ عوام کے برابر ہیں. وہ بھائی آپ کے سامنے آئیں گے نا حضور، تو ہم امت کا بھی مسئلہ حل ہوگا اس میں. بھائی یہ سو کالڈ جو رہبر بنے ہوئے ہیں، اور وہ پھر مسئلہ حل ہوگا کہ آپ لوگ شیعہ ہو جائیں گے نا، تو ان کے لیے تو مسئلہ ہے نا، وہ تو ان کے لیے تو مصیبت ہے. وہ آئیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ لوگ سب جو ہے واضح ہو جائے گا کہ شیعہ مذہب حق ہے، عمری مذہب باطل ہے. وہ اس بات کو کبھی نہیں چاہتے کہ یہ سب کو پتہ چل جائے. وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم اللہ یاری کا سامنا نہیں کرتے تو بہت سارے لوگ آپ کی طرح وہ سمجھیں گے کہ ہمارے علماء کے پاس علم ہے، بس ابھی موقع نہیں ملا، اللہ یاری نے کبھی ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی. وہ اللہ اگر ہمارے علماء آتے تو اللہ یاری کا وہ تو اللہ یاری کو فوراً شکست دے دیتے نا. تو یہ ان کے فائدے میں کہ عوام کم از کم اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں کہ بھائی ہمارے پاس جواب ہے، لیکن ہمارے علماء جو ہے وہ مصروف ہیں کسی اور کاموں میں، اللہ یاری سے ابھی تک ان کو بات کرنے کا فرصت نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا. اسی میں کیونکہ آپ اسی غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے نا کہ آپ کا مذہب حق ہے، تو آپ شیعہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ سامنے آ گئے ہم سے بات کی نا، تو پھر تو وہ تو واضح ہو جائے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو کوئی آپ کے پاس وہ غلط فہمی کا جو ہے نا وہ بھی بہانہ نہیں بچے گا نا. پھر تو آپ بہت سارے لوگ شیعہ ہو جائیں گے، تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتے. جیسے قبلہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب اوکے تھینک یو سر، میں نے جواب دے دیا آپ کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں حضور. اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے پاس عثمان خاکی بھائی ہے. چلو میں ایک دو چائے پی کے نا آپ کے مولوی صاحب سے بات کروں گا. آپ نے وہ کیا نام ہے اس کا، شیخ صاحب کا، عابد صاحب کے ساتھ. مجھے بس ایک دو چائے پینے دو. عثمان جی، عثمان خاکی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں مکہ شریف سے کال کر رہا ہوں آپ کو، اور پاکستان سے میرا تعلق ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، کال کرنے کا، ہمیں یاد رکھنے کا اس مقدس مقام پہ. تھینک یو سو مچ. اچھا، میرا کنٹینٹ کچھ بڑا ڈفرینٹ سا ہے. میں مختلف علماء کرام کے اسلامک اسکالرس کے نا انٹرویو سیشن کرتا ہوں، جس میں سرفرست انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب کا بھی انٹرویو میں نے کیا. وہ بھی ایک بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں اس وقت پاکستان میں. اسی طرح سیم لائک یو کہ آپ بھی اس وقت
بڑا میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. کچھ 2-4 سوالات ہیں انٹرویو کی صورت میں اس کنڈیشن میں، نہ کہ اسے ڈبیٹ کی آپ لے سکتے ہیں کہ میں ڈبیٹ نہیں چاہ رہا، جسٹ مارک کروں گا میں اس پہ. سب سے پہلے میں سوال کریں نا، آپ سوال کریں، کوئی بات نہیں، آپ پرسنل سوال نہ کریں، جو علمی سوال ہیں سوال کریں. بسم اللہ. جی میں یہ سن رہا تھا آپ کا لیکچر جس کے اندر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اسلام کو ڈینائی کر رہے تھے آپ. لیکن مجھے ایک بات لاجک تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا، رہنمائی فرمائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی فتوحات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد، اتنی جنگیں لڑی، انہوں نے اتنی زمین فتح کی حاصل کی، لیکن مسجد نبوی کا سین چھوڑ کر انہوں نے باقی ساری دنیا فتح کر لی، لیکن مسجد نبوی فتح کیوں نہیں کی؟ مطلب یہ کہ ابو بکر عمر اگر وہ اسلام میں نہیں تھے تو ان کو بھی حجرہ مبارک سے ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ گنبد خضرا سے ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو ان کے ساتھ ہی کیوں سوئے رہنے دیا؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ تو دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت میں اکثر جو مسلمان تھے وہ ایسے مسلمان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہوئے تھے. خلفاء کے زمانے میں وہ لوگ نہیں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان، وہ تھے لیکن وہ اقلیت تھی، وہ کم لوگ تھے، اور بہت سارا زمانہ گزر چکا تھا، فتوحات ہو چکے تھے، تو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور وہ ابو بکر عمر عثمان بالخصوص ابو بکر عمر کو قداست کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی کی طرح ان کے جانشین ہیں، بلکہ ان سے زیادہ دین کی خدمت کی ہے کس نے؟ ابو بکر عمر نے. اور یہ جو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے، آپ کو پتہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہیں تھی کہ ان کو ان کے ساتھ دفن کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک شخصی میں قبرستان میں دفن نہیں ہوئے پیغمبر کہ وہاں پہ جو بھی چاہے اپنے جنازہ کو لے کے جائے وہاں پہ دفن کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو ذاتی مکان ہے، ان کے اپنے پیسے کے خریدے ہوئے مکان ہیں، وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی، ان کے حجرے میں تدفین ہوئی. اچھا، وہاں پر ابو بکر عمر کی تدفین ہوئی، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد ابو بکر عمر کو یہاں پہ دفنایا جائے میرے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی وصیت نہیں کی تھی کہ ابو بکر عمر کو خلافت ملے، انہوں نے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنایا تھا. تو جس طرح خلافت امامت پہ غصب ہوا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مکان پہ بھی غصب ہوا، وہاں پہ ان کو دفنایا گیا. پھر عثمان کا جب قتل ہوا ہے، دیکھیں امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کے قتل میں حصہ نہیں لیا تھا. جس نے عثمان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا وہ خود عائشہ تھی، اور جنہوں نے عثمان کے قتل میں شرکت کی تھی طلحہ زبیر تھے. عثمان کا چچا کا لڑکا ہے مروان بن الحکم، خلیفہ بھی بنا تھا، صحابی بھی ہے، بخاری میں اس کے روایات بھی موجود ہیں. مسلمانوں کا کوئی اس مسئلے پہ کوئی نزاع ہے نہیں کہ اس نے جنگ جمل میں تیر مار کر طلحہ کو قتل کیا، یہ کہہ کر کہ آج میں اپنے سسر اور اپنے چچا عثمان کا بدلہ لے رہا ہوں، عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ وہ حقائق ہیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ الکف عما شجر بین الصحابہ، کہ صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کو ہم نقل نہیں کریں گے. تو کیونکہ وجہ ہی بہت واضح ہے کہ طلحہ نے عثمان کو قتل کیا. اس کی دلیل کیا ہے کہ مروان جو طلحہ عثمان کا داماد بھی ہے، اس کا وزیر اعظم بھی ہے، اس کا سپہ سالار بھی ہے، اور اس کے چچے کا لڑکا بھی ہے. اس نے جنگ جمل میں، سب کو پتہ ہے، حدیث متواتر ہے کہ اس نے اسی بات پہ قتل کیا وہ عثمان کو، کہ میں طلحہ کو اس بات پہ قتل کیا کہ میں عثمان کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں. تو جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا انہی لوگوں نے چرچا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کمپین چلائی ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دی، اور یہ خود عثمان کے قاتل ہے. اور کئی اطراف، بالکل جنگ جمل کس لیے ہوئی ہے؟ عثمان کے خون پہ ہوئی ہے نا. جنگ صفین کس لیے ہوئی ہے؟ عثمان کے خون طلبی کے لیے. طلحہ زبیر نے، یعنی کہ یو مین کہ طلحہ زبیر نے فزیکلی خود جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوئے. آپ کا مطلب یہ ہے انہوں نے محاصرہ کیا تھا اور اپنے کارندے بھیجے تھے اندر، گھر کے اندر جا کے اس کو خاتمہ کر دو نا. عائشہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے. جی ہاں، عائشہ نے فتویٰ دیا تھا، اس کے سب آپ کی کتب میں تواتر کے ساتھ موجود ہے. مزے کی بات یہ ہے